کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس، یہ نہیں فرمایا کہ اے عرب کے دیش کے لوگوں، یہ نہیں فرمایا اے ہندوستان کے لوگوں، یہ نہیں فرمایا کہ اے فلسطین کے لوگوں، یہ نہیں فرمایا اے شام کے لوگوں یا اے فلانے قبیلے کے لوگوں یا بنی اسرائیل کے لوگوں سنو، نہیں، اللہ عز و جل نے ساری انسانیت کو مخاطب فرمایا، ساری کائنات کو مخاطب فرمایا۔ قل، اے نبی آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے سنسار کے باسیوں، اے کائنات کے رہنے والوں، سنو لوگوں، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کا لباس عطا فرمایا ہے، سنو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں صرف حجاز کا نبی بن کر کے نہیں آیا، میں صرف عربوں کا نبی رسول بن کر کے نہیں آیا، میں صرف مکہ کا رسول بن کر کے نہیں آیا، مدینے کا رسول بن کر کے نہیں آیا، بنو قریش کا رسول بن کر کے نہیں آیا، بنو نجار کا نبی بن کر کے نہیں آیا، میں صرف عرب دیشوں کا نبی بن کر کے نہیں آیا، عربی بولنے والوں کے لیے نبی رسول بن کر کے نہیں آیا، بلکہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سنسار کے باسیوں، تم کائنات میں مشرق کی آخری سرحدوں پہ رہتے ہو، مغرب کی آخری حدوں میں رہتے ہو، شمال کی آخری حدوں میں رہتے ہو، جنوب کی آخری حدوں میں رہتے ہو، جہاں کہیں بھی رہتے ہو، میں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، رسالت وہاں تک چل رہی ہے جہاں تک اللہ عز و جل کی حکومت چل رہی ہے، رسالت کا سکہ وہاں تک چلے گا۔ اور سنو، یہ وہ رسول ہے جس رسول کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ تمام نبیوں کے سکے اپنے اپنے علاقوں میں ان کی زندگیوں تک چلتے رہے، جب تک سانس چلتی رہی اس نبی کا سکہ چلتا رہا، سانس ختم، نبی کا سکہ ختم، لیکن ہمارے نبی، آپ کے نبی، وہ شان لے کر کے آئے، وہ عظمتیں پا کر کے آئے، اللہ سے وہ برکات لے کر کے آئے، اللہ عز و جل نے وہ کمالات عطا کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک اب کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں ہے، یہ آخری نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، اور قیامت تک ان کا سکہ چلے گا۔ ان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کی رسالت قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت ختم ہو گئی، نہیں، محمد مر جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، انتقال کر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، ارے نبی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ نے فرمایا نبی آتے ہیں جانے کے لیے، حضرت آدم آئے چلے گئے، حضرت موسیٰ آئے چلے گئے، یوسف کنانی آئے چلے گئے، یعقوب آئے چلے گئے، زکریا آئے چلے گئے، ابراہیم آئے چلے گئے، سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کائنات میں جو بھی آیا ہے اسے موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی، یہ کفار، یہ مشرکین آپ کو تانے دے رہے ہیں، ارے یہ بھی ایک دن مرنے والے ہیں، اور آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے اور مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ نبی آتا ہے جانے کے لیے، اور نبی آیا ہے جانے کے لیے، رسول آیا ہے جانے کے لیے، لیکن پچھلے انبیاء جو تھے وہ آئے اور دنیا سے گئے، ان کے ساتھ ان کی شریعتیں چلے گئیں، لیکن ہمارے نبی آئے، گئے اس دنیا سے، وفات پا چکے، رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، رب کے پاس چلے گئے، لیکن آپ کی شریعت قیامت تک قائم دائم ہے۔ یہ ہے عظمت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، مطلب یہ ہے کہ رسول زندہ ہیں۔ اعوذ باللہ، میں سمجھتا ہوں یہ رسول کی شان بیان ہو رہی ہے، یا رسول کی شان میں توہین ہو رہی ہے۔ رسول کی اتنی بڑی توہین اللہ کی قسم ابو جہل نے بھی نہ کی، رسول کی اتنی بڑی توہین، رسالت کی اتنی بڑی تذلیل ابو لہب نے بھی کی، ابو لہب نے بھی نہ کی، اتنے بڑے بڑے دشمن تھے، لیکن ان کو بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ رسالت کی شان میں اتنی بڑی تذلیل کریں، جتنی بڑی تذلیل آج یہ دو پیر کا جانور کلمہ پڑھنے والا رسول کی محبت کی آڑ لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ
صرف رسول ہی کی توہین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر کی بھی توہین، حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی توہین، تمام 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی توہین اور تذلیل کرتا ہے۔ امت کے ائمہ اور امت کے جو بڑے بڑے جہابذ علم ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، سب کی توہین کرتے ہوئے اپنے آپ کو لیبل لگاتا ہے ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق مصطفیٰ۔ نبی کا مرنا، سنو، یہ نبی کی توہین نہیں ہے۔ نبی کا مرنا، انسان کا مرنا، یہ اس کی ابدیت کی معراج ہے۔ زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ عز و جل ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کائنات میں ذات پاک صرف اللہ عز و جل کی ہے۔ کل من علیہا فان، جو فنا ہونے والی لیکن ذات صرف ایک ہے جس کو بقا حاصل ہے، اور وہ ذات اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اپنے عقیدوں کو اور اپنے ایمان کی تصحیح کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا لایا ہوا یہ دین کا شجر اور یہ دین کا درخت الحمدللہ ہرا بھرا اور رواں دواں ہے، اور قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا سکہ چلتا رہے گا، ان کا ڈنکا بجتا رہے گا، جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایک شخص اس روئے زمین پر موجود رہے گا اور وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرے گا۔ جن مسجدوں کے مناروں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجیں گی، ان مسجدوں کے مناروں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں ضرور گونجیں گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بلند کیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ نبی کے مر جانے سے دین مر جاتا ہے۔ نبی کے مر جانے سے، یہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی کے چلے جانے سے دوسرے انبیاء آئے گئے، ان کے چلے جانے سے شریعتیں چلی گئیں، لیکن ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ آئے گئے لیکن آپ کی شریعت قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ آپ کسی قبیلے، کسی خاندان نہیں، پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجیں گے۔ آپ کی شان اور عظمت، اللہ اکبر، کہاں لے چلیں ہم آپ کو، کس کے پاس لے چلیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضرت حسان ابن ثابت شاعر رسول، جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رکھ دیا کرتے تھے، خود نیچے بیٹھ کر ان کی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی مدح و ثنا، اپنی مدح و ثنا بیان کرتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے میرے حبیب، دربار رسول کے شاعر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے میرے نبی، آپ جیسا حسین اور آپ جیسا خوبصورت دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آج تک روئے زمین پر آپ جیسا جمیل اور آپ جیسا خوبصورت چہرے والا کسی ماں نے، کسی عورت نے کوئی بچہ نہیں جنا ہے۔